السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی نیوز میں، ہوں آپ کا میزبان کریم وقاص۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 110ویں سالانہ اہل حدیث کانفرنس ایک بڑی کانفرنس، ایک بڑا پیغام الحمدللہ 1 نومبر سے جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو پروگرام ہے اس کا کیا میسیج ہے، اس کی جو ہے اس کے جاننے کے لیے آج ہم نے رجوع کیا ہے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر پروفیسر حافظ ساجد میر حافظہ اللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس جو اہل حدیث کانفرنس ہے اس کا جو پیغام ہے وہ عوام الناس کے نام کیا ہے۔ السلام بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس کانفرنس کا ایک امتیاز یہ ہے کہ یہ سیالکوٹ نہیں بلکہ پاکستان کی سب سے پرانی کانفرنس ہے، اور یہ 110ویں مرتبہ یعنی اس سال منعقد ہونے جا رہی۔ اتنا لمبا ریکارڈ پاکستان میں کسی اور کانفرنس کا نہیں ہے۔ اور دوسرا امتیاز یہ ہے کہ یہ اس علاقے کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان، متحدہ ہند میں اور اس وقت کے عالم اسلام میں معروف اور مشہور بعض ہستیوں نے اس کا آغاز کیا، جن میں سے پہلا نام جو ہے وہ میرے جد امجد حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کا آتا ہے، اور پھر اس تسلسل کو قائم رکھا جناب حکیم محمد صادق صاحب جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور حافظ محمد شریف صاحب جو اس علاقے میں تبلیغ دین کے لیے بڑے سرگرم رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد اور ہدف یا اس کا پیغام صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اس میں نہ موجود ہے، نہ موجود ہونے کی اجازت دی جاتی، یعنی ہر وہ چیز جو بیان کی جائے اس کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول ہو، اور یہی اصل میں دین کے جو بنیادی سورسز ہیں، بنیادی منبع ہیں اور بنیادی عناصر ہیں، یہی دو ہیں، اور انہی دو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں پہ امت قائم رہے گی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی بنیادیں ہیں، اور انہی کی بنیاد پہ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد ہر سال باقاعدگی سے ہوتا ہے۔ اور میں یہاں داد دینا چاہوں گا، داد و تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جو بڑے اہتمام سے ہر سال اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ پہلے جو بزرگ تھے ان کا میں نے ذکر کیا، اس کے بعد پل ایک اور ٹبہ ککزئیاں کے جو رہائشی ہمارے جماعتی اور دینی ساتھی ہیں، اور ان میں آج کل ملک اورنگزیب صاحب ہیں نمایاں، ان کے ساتھی، وہ بزرگوں کے قائم کردہ اس اچھی روایت کو، اس کا تسلسل انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے، برقرار رکھا ہوا ہے، جس کے لیے وہ دعا کے بھی مستحق ہیں اور داد و تحسین کے بھی مستحق ہیں۔ آپ عام کارکنان اور جماعتی خطباء کے نام اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ انہیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو کے مستفید ہوں کتاب و سنت کے پیغام سے، اور اسلام کی اصل روح اور اس کی اصل تصویر کو جان سکیں۔ اچھا امیر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کیا کارکنان کے علاوہ، جماعتی احباب کے علاوہ کوئی سیاسی لوگ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آتے رہتے ہیں ممبر، اسمبلیوں کے ممبر، وزراء، دوسرے ہم لوگ اس میں آتے رہتے ہیں، اور اس سال بھی میرا خیال ہے شرکت کریں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ امیر محترم پروفیسر حافظ ساجد میر حافظہ اللہ نے اس کانفرنس کے حوالے سے کہا ہے کہ بالخصوص اس کا کوئی سیاسی یا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی جو دعوت ہے وہ ہر گھر، ہر فرد، ہر شخص تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ اس کے اندر کوئی سیاسی آئے، بڑا آئے، اپنا آئے، بیگانہ آئے، کوئی اس کے اندر تفریق نہیں ہے، اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے جو ہے وہ 110 سالہ ایک بڑی تاریخ جو ہے اس نے رقم کی ہے۔ کوئی اتنی بڑی کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کی
کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ جو اپنی مدد آپ کے تحت لوگ جو ہیں کارکنان اس کے اندر حصہ بھی ڈالتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ ایک تربیت ہے، ایک جماعت ہے، ایک نظم ہے جس کے تحت الحمدللہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی اسی معرفت سے جو ہے وہ دعوت دوں گا کہ آپ بھی اس کانفرنس کو جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھیے گا، اور انشاءاللہ ایڈین نیوز کی جو ٹیم ہے انشاءاللہ اس کانفرنس کو جو وہ ہے وہ لائیو دکھائے گی۔ ہمارا پروگرام انشاءاللہ سارا جو ہے اس کے اوپر لائیو دکھایا جائے گا، آپ اس کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔